بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو و محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مقصد اول میں سے فصل اول اور فصل اول میں سے مبحث اول اور مبحث دوم کے بارے میں ابھی تک گفتگو کر چکے ہیں، اور سابقہ دو دروس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ امر لفظ مشترک ہے، یہ دو معنی پر دلالت کرتا ہے، اور امر جو طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے صدق آنے کے لیے آمر میں علو اور استعلاء کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ صاحب کتاب کا نظریہ تھا، اور یہ اس کی تفصیلات جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو بھی یہ جو مبحث ثالث ہے یہ بھی مادہ امر کے بارے میں ہی ہے، لیکن گفتگو کا عنوان ہے دلالت مادۃ الامر علی الوجوب۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، اگر کسی آیت میں، کسی حدیث مبارکہ میں اگر لفظ امر آیا ہوا ہو تو کیا یہ لفظ امر وجوب پر دلالت کرے گا، یا امر کا وجوب پر دلالت کرنے کے لیے دلیل چاہیے؟ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ تو علماء اصول میں اس کے بارے میں بھی اختلاف نظر موجود ہے، یعنی جب مولا اپنے عبد سے لفظ امر کے ذریعے کوئی چیز طلب کرے تو اس کی دلالت کس چیز پر ہوگی، وجوب پر، استحباب پر، یا مطلق طلب پر؟ تین احتمالات ہم یہاں پر دے سکتے ہیں، یعنی یا تو ہم اس نظریے کو اختیار کریں کہ یہ جو مادہ امر ہے یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، پس جہاں کہیں پر بھی آیت کریمہ میں یا احادیث میں لفظ امر کے ذریعے کوئی حکم مکلفین سے تقاضا کیا گیا ہو تو اس کا امتثال ہر حالت میں واجب ہو جائے گا، یا کہتے نہیں وجوب کے لیے دلیل چاہیے، اور یہ صرف لفظ امر کا آنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ صرف لفظ امر موجود ہو تو یہ استحباب پر دلالت کرتا ہے، یا یوں کہہ دیں نہیں، نہ وجوب ہے نہ استحباب ہے بلکہ مطلق طلب ہے، اتنا پتہ چلتا ہے کہ مولا نے اس کام کو ہم سے تقاضا کیا ہے، لیکن واجب ہے یا مستحب ہے اس کے لیے ہمیں دلیل اور قرائن چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جواب کی طرف۔ کیا جواب دیتے ہیں صاحب کتاب؟ تو فرماتے ہیں مختلف احتمالات موجود ہیں، لیکن ان تمام میں سے قول اول یعنی وجوب پر اس کی دلالت صحیح ہے، یعنی پہلا قول اول کو ہی صاحب کتاب اختیار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی لفظ امر بغیر کسی قرینے کے یا بغیر کسی اور چیز کے اگر کلام میں ذکر ہو تو پھر یہ جو لفظ امر ہے یہ وجوب پر دلالت کرے گا۔ اب انہوں نے یہ نظریہ تو اختیار کیا، لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کے پاس وہ اتھینٹک کیا ہے، وہ لاجکس کیا ہے، وہ ریزن کیا ہے، آپ کیا دلیل پیش کرتے ہیں اپنے نظریے کے صحیح ہونے کے لیے؟ چونکہ صرف جہاں پر بھی اختلاف موجود ہو تو وہاں پر تعصب سے بالا تر ہو کر دلیل کے پیچھے جانا ضروری ہے، صرف اپنی طاقت کے بل بوتے پر آواز کو اونچی کرنے سے کوئی نظریہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو اور جیسا کہ کہا جاتا ہے یہ علماء کے روش ہے، جہاں پر بھی اختلاف موجود ہوتا ہے وہاں پر وہ دھیمی آواز میں دلیل کے ذریعے اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں، شور شرابہ کر کے یا جو ہے آواز کو اونچی کر کے وہ اپنے مطلب کو ثابت نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ ہے کہ جب صاحب کتاب نے کہا کہ قول اول درست ہے تو ہم کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل موجود ہے، آپ دلیل دے دیں، اگر آپ کی دلیل میں وزن ہو تو ہم اس دلیل کو مانیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم اس کی دلیل کو نہیں مان سکتے۔ تو کہتے ہیں دلیل ان کے پاس وہ یہی ہے کہ وجوب کا تبادر ہوتا ہے، یعنی جب بھی مولا امر کریں تو اس امر سے فوراً ذہن میں لزوم امتثال آتا ہے، یعنی ایک مولا موجود ہے، ایک مثلاً کیا ہے، شخص موجود ہے جس کے پاس اتھارٹی موجود ہے، چاہے وہ اتھارٹی ڈیوائن اتھارٹی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتھارٹی ملی ہو، یا انسانوں نے زندگی کو گزارنے کے لیے، نظام زندگی کو چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، آفیسز کو، اداروں کو چلانے کے لیے اس کو اختیار دیا ہو،
بس جب بھی کوئی امر کریں تو انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر جیسے ہی امر کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم سنتے ہیں تو فوراً یہ ذہن میں آتا ہے، اگر امر ہے تو فوراً اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وجوب امتثال آتا ہے، لزوم امتثال آتا ہے، اس امر کا امتثال ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے تبادر کس چیز کی دلیل ہے؟ علامت حقیقت ہے، یعنی امر کے سنتے ہی وجوب کا ذہن میں آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ امر وجوب کے لیے وضع ہوا ہے۔ اگر وجوب کے لیے وضع ہوا نہ ہوتا تو ہمارے ذہن میں لزوم امتثال نہ آتا، چونکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور قرینہ موجود نہیں ہے، صرف لفظ امر موجود ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اور یہ جو مدعی ہے یہ جو ہے دلیلوں کے ساتھ چند شواہد کو بھی پیش کرتے ہیں، ان میں سے کچھ آیات کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ مؤیدات میں سے فرسٹ جو مؤید ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے مبادا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ بس اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں حیث حدد سبحانہ علی مخالفت الامر، اس کا آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے امر کی مخالفت کرنے پر اس کو کیا ہے؟ عذاب الہی، ان عذاب کی یہاں پر اس کو دھمکی دی ہے۔ بس یہ جو تحدید ہے یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ تحدید جو ہے وہ دلیل الوجوب ہے، ان امر کا انجام دینا واجب تھا، اس وجہ سے اس کی مخالفت پر تحدید یہاں پر اس کو مل رہی ہے۔ اگر یہ امر استحبابی پر اس کی دلالت ہوتی، یہ مطلق طلب ہو تو مطلق طلب اور امر استحبابی کی مخالفت پر تحدید نہیں کی جاتی ہے۔ بس تحدید دلیل ہے کہ امر جو ہے جس کی یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ امر وجوبی تھا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعک الا تسجد اذ امرت، فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یہاں پر حیث ذم سبحانہ ابلیس لمخالفت الامر، کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہاں پر مذمت کی ہے۔ کیوں مذمت کی ہے؟ کس چیز کی مذمت کی ہے؟ چونکہ ابلیس نے امر الہی کی مخالفت کی تھی، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو یہاں پر بھی جو حکم دیا تھا امر جو ہے امر یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، جو حکم آیا تھا وہ حکم وجوبی تھا، اس کی ابلیس نے مخالفت کی تو اس کی جو ہے پھر مذمت ہو گئی۔ بس یہاں پر بھی کیا ہے؟ ذم جو یہاں پر کیا ہے؟ ذم یہ مذمت وجوب کی دلیل ہے۔ اور تیسرا جو مؤید ہے وہ ایک اور آیت ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم آیت نمبر 6 ہے کہ اس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں لا یعصون ما امرهم، کہ جو حکم خدا کی طرف سے ان کو ملا اس کی وہ عصیان، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ بس یہاں پر بھی کیا ہے؟ حیث سم سبحانہ مخالفت الامر عصیانا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امر الہی کی مخالفت کو، اس کی خلاف ورزی کرنے کو کیا کہا ہے؟ عصیان کہا ہے۔ بل والوصف بالعصیان دلیل الوجوبی، بس عصیان کہنا، مخالفت کو عصیان کہنا، یہ صفت کیا بتا رہی ہے؟ یہ صفت بتا رہی ہے جو امرہم ہے وہ واجب ہے، چونکہ واجب کی مخالفت کو معصیت کہا جاتا ہے۔ امر استحبابی کہ اگر کوئی مخالفت کرے تو اس کو معصیت سے تعبیر نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک روایت ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالصواع، یہاں پر وسائل شیعہ باب نمبر 2 میں جلد نمبر 4 میں یہ روایت رسول اکرم باب نمبر 3 حدیث نمبر 4 ہے، یہ روایت موجود ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے امت کے لیے
یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ مشکل اگر پیش نہ آتی، ان پر مشقت میں یہ امت اگر نہ پڑتی تو پھر میں کیا کرتا؟ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لَأَمَرْتُهُمْ جو کہا ہے میں امر کرتا، بس اگر رسول امر کرتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ مسواک کرنا یہ ایک واجبی عمل بن جاتا۔ پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں امر ہو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر وجوب ہے، کیونکہ اگر امر کی طرح وجوب پر نہ ہو تو کوئی مشقت نہیں ہے، مستحبات نہ ہو، کتنے زیادہ ہیں شریعت میں، لیکن اس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ اگر امر واجبی ہو تو پھر اس کی مخالفت کرنے سے سزا ملتی ہے، اس وجہ سے بہت ہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ لَأَمَرْتُهُمْ، یہ جو کہا ہے امت کو میں امر کرتا، یعنی کیا امر کرتے رسول تو پھر واجب ہو جاتا، پھر امت جو ہے مشکل میں پڑ جاتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستحب تو قرار دے دیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ بس ان دلیلوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ صاحب کتاب نے جو نظریہ اختیار کیا تھا کہ مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، ان کا جو نظریہ بالکل درست ہے۔ باقی جو نظریات اقوال ہے، چونکہ یہ کتاب موجز ہونے کی وجہ سے ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مادہ امر کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ ایک، اور قول اول پر کیا دلیل ہے؟ دو، اور آیہ مبارکہ نور جو ہے 63 سے کیسے صاحب کتاب نے اپنا نظریہ ثابت کیا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔